جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا کتاب ہدایہ کو کلمے کے اقسام کے حوالے سے اس کے ابحاث کو بھی 3 حصوں میں مصنف نے تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ اسماء کے بارے میں تھا، دوسرا حصہ افعال کے بارے میں، اور تیسرا حصہ حروف کے بارے میں. تو آج انشاءاللہ ہم دوسرے حصے کو ختم کریں گے. آج 3 فعل یا 3 افعال پڑھیں گے: افعال مقاربہ، افعال یا فعل تعجب، اور افعال مدح و ذم. پہلے تو آپ یہ سوال کریں کہ جناب مقاربہ کے لیے بھی افعال کا لفظ آیا، مدح و ذم کے لیے بھی افعال کا لفظ آیا، تعجب کے لیے فعل کا لفظ آیا، کیوں؟ اس کے لیے بھی افعال کا. جبکہ ناقصہ کے لیے بھی افعال کا لفظ آیا، قلوب کے لیے بھی افعال کا لفظ آیا. تو جی اچھی بات ہے، آپ بتائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جناب تعجب کے 2 فعل ہیں، 3 فعل نہیں. افعال تو جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جمع جو ہے کیا 3 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے تعجب کے لیے افعال کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا، افعال مقاربہ، اس کا لفظی ترجمہ پہلے کریں. قریب کرنے والے فعل. مقاربہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے، اور اس میں فاعل کے بھی 6 صیغے ہیں. ان 6 صیغوں میں سے یہ چوتھا صیغہ ہے جو واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں غائب حاضر متکلم نہیں کہا جاتا. وہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جو تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہو ضاربن، انت ضاربن، انا ضاربن. اب ضاربن ہوا کے لیے بھی وہی ضاربن، انت کے لیے بھی وہی ضاربن، انا کے لیے بھی وہی ضاربن. ٹھیک ہے بیٹا. تو ان افعال مقاربہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوا قریب کرنے والے فعل. لیکن سوال یہ ہوتا ہے قریب کرنا وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر 2 چیزیں ہوں. میں مثلا کہتا ہوں میں نے یہ ٹیبل دیوار کے قریب رکھی، تو ٹیبل ایک چیز تھی، دیوار الگ چیز تھی، ان کے درمیان قرب پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل میرے نزدیک رکھو، تو موبائل الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں. ہم دونوں کے درمیان جو کہ نزدیک ہونے کے لیے میں آئے قرب کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ افعال مقاربہ کس کو کس کے قریب کرتے ہیں؟ فرماتے افعال مقاربہ بھی غالباً مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. خبر کو اپنے جو ہے کیا جناب اسم کے لیے یا فاعل کا لفظ بھی اگر کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے فاعل کے قریب کر دیتی ہے. بات واضح ہوگی. افعال مقاربہ کے 3 اقسام ہیں. کتنے اقسام ہیں بیٹا؟ 3 اقسام ہیں. پہلا قسم جو ہے کیا ہے، وہ امید کی معنی پیدا کرتا ہے، امید کی معنی بتاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ عصا ہے. بیٹا کیا ہے؟ عصا. عصا کس پر دلالت کرتا ہے؟ امید پر. یعنی عصا ہمیں یہ کہتا ہے امید ہے کہ یہ خبر اس فائل کے لیے حاصل ہو جائے، لیکن اس کا حصول ابھی ہوا نہیں ہے. ہاں، مثلا جیسے امید ہے کہ جناب عارف صاحب اپنے پھپھی کے گھر سے شادی کر لیں، سجاد صاحب چچا کے گھر سے شادی کر لیں، محمد حسین صاحب ماموں کے گھر سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے، مصطفیٰ خالہ کے گھر سے شادی کر لیں، اور جناب پرویز صاحب جو ہے کیا ہے پڑوسی سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے، کراچی سے چلے شادی کر لیں. تو فرماتے عصا کی تھوڑی وضاحت تو ہمیں بتا دیں. عصا ہے کیا؟ تعارف تو ہونا چاہیے نا. فرماتے ایک تو عصا فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری بحث کس میں؟ افعال میں. اس کے بعد یہ جامد ہے. جامد کا مطلب یہ کہ عصا کو کسی اور کلمے سے نہیں بنایا گیا. الفابیٹ سے تو سب بنتے ہیں، الفابیٹ سے بننے کو مشتق نہیں کہا جاتا. مشتق یہ کہتے ہیں ایک مستقل کلمے سے دوسرا کلمہ بنایا جائے، اسے مشتق کہتے ہیں. اور عصا
ہمیشہ فعل ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، اسا کا فعل مضارع، اسا کا فعل امر نہیں، جہد، نفی کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب اب مثال ہمیں دے دیں، اسا زید ان یقوم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ امید ہے کہ زید کھڑا ہو، یعنی کھڑا ہوا نہیں، ابھی امید ہے کہ کھڑا ہو۔ اب اس مثال سے ذہن میں ایک دو چیزیں اور بھی واضح ہوگی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ اسا کی خبر فعل مضارع ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ غالباً ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اسا زید ان یقوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ اسا کی خبر اسا کے فاعل پر مقدم ہو سکتی ہے، کہتے ہیں جی ہاں، اسا ان یقوم زید، یہ بھی آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور کبھی حذف کرنا چاہیں تو خبر کو حذف بھی کر دیں۔ تو یہ افعال مقاربہ کی پہلی قسم کیا تھی؟ امید کے لیے، امید کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسا۔ دوسری قسم افعال مقاربہ کی کیا ہے؟ حصول۔ حصول کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر اسا کے، یہ افعال مقاربہ کے فاعل کے لیے حاصل ہو چکی ہے، یعنی کوئی ہمیں انتظار نہیں ہے، کوئی ہمیں امید نہیں، بلکہ حاصل ہو چکی ہے۔ اس کی بھی خبر ہوگی مضارع، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو غالباً وہ اس کو مستقبل کی معنی میں لے جاتا ہے، اور جو حصول ہے تو اس میں تو مستقبل کی معنی نہیں ہے، اس میں حال کی معنی ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے کیا ہے جناب، وہ حصول کے لیے کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ قاد، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ قاد کو ذہن میں رکھیں، اور جو ہے جناب وہ تیسرا جو ہے کیا ہے قسم، وہ ہے شروع کی معنی میں، یعنی ابھی شروع ہو چکا ہے۔ حصول کا مطلب ہے فل حاصل ہو چکا، رجا کا مطلب یہ تھا کہ ابھی حاصل نہیں ہوا، امید ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے درس پڑھنا شروع کر دیا، کیا پورا حاصل ہو چکا؟ ابھی نہیں، حاصل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، تفق، جعل، کرب، اخذ، یہ ہے۔ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ اسا کی طرح استعمال نہیں ہوتے، قادہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی کیا، ان کی خبر غالباً بغیر ان کی ہوتی ہے، کبھی ممکن ہے کہ جو کیا ہے وہ ان بھی اس کے خبر پہ لگ جائے۔ اچھا، ان میں سے کسی کا کوئی مضارع وغیرہ استعمال ہوتا ہے یا مضارع استعمال نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں ان کا مضارع بھی کہیں پر کوئی نظر آ جائے تو الگ بات ہے، عموماً ان کا مضارع نہیں۔ تو افعال مقاربہ کی بحث ختم ہو۔ اب ہم شروع کریں گے فعل تعجب۔ فعل تعجب ایسے فعل کو کہتے ہیں جو تعجب کی معنی پیدا کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی جیب میں عام طور پر کیا 1000 ہونا چاہیے، آج میں نے 1 لاکھ آپ کی جیب میں دیکھا، ہاں 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہاں 1 لاکھ ہے، یہ کیا ہے؟ تعجب ہے۔ تعجب کے لیے 2 فعل ہیں، ایک ہے افعل بہی، دوسرا ہے ما افعل۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل تعجب فاعل لام سے بنے، یعنی اس وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کو دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے، آج دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آ رہا ہے، تو آپ کہیں ما احسن زید، بھائی یہ زید کو کس چیز نے خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے جناب۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ فعل تعجب کس سے بنتا ہے؟ کہتے ہیں فعل تعجب اسی سے بنے گا جس سے اس میں تفضیل بنے گی، یعنی کیا ثلاثی مجرد ہو، ٹھیک ہے، رنگ اور عیب کی معنی میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کے علاوہ کسی اور سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو پہلے ثلاثی مجرد سے کوئی چیز بنائیں گے، ما اشد یا اشدد بہی، اس کے بعد وہ چیز منصوب اس کے آخر میں لگا دیں گے۔ اچھا، فعل مد ہو ضم، 2 فعل مدح کے لیے ہیں، 2 ضم کے لیے، ٹھیک ہے۔ البتہ ضم کے لیے 3 بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، 3 بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں بیٹا۔ مدح کے لیے جو ہے کیا ہے، نعم اور حبذا، ٹھیک ہے، اور ضم کے لیے بئس اور ساء۔ کہتے ہیں حبذا کے شروع میں اگر لا لگا دے تو پھر وہ بھی مدح اور ضم کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، افعال مد و ضم کے بعد 2 مرفوع اسم کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے مرفوع اسم کا؟ 2 مرفوع اسم کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے کو
ہم کہیں گے یہ فاعل ہے ان کا، اور دوسرے کو ہم کہیں گے یہ مخصوص ہے۔ اگر اس سے پہلے مدح والا فعل ہے تو اسے کہیں گے مخصوص بالمدح، اگر ضم والا فعل ہے تو مخصوص بے ضم، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو پہلے والا مرفوع ہوگا وہ ہوگا ان کا فاعل، ٹھیک۔ اس فاعل کے لیے شرط ہے کہ اس پر الف لام ہو، یا اگر اس پر الف لام نہیں ہے تو ایک الف لام دار کی طرف کیا ہو، اضافہ ہو۔ نعم العبد ایوب، ایوب کتنا نہ نیک بندہ تھا، کتنا نہ اچھا بندہ تھا، اب تعریف ہم نے کر دی، ٹھیک ہے۔ العبدو پہ الف لام ہے، ٹھیک ہے، یہ نعمہ کا کیا ہو جائے گا، فاعل، اور ایوب کو کیا ہو جائے گا، مخصوص بالمدح، ٹھیک ہے۔ وہیں پر بئس رجل یزید، یزید کتنا نہ بدبخت مرد تھا، ٹھیک ہے، بئس فعل ضم، ٹھیک ہے، اور رجل اس کا فاعل، اور یزید اس کا کیا ہے، مخصوص بے ضم، ٹھیک ہے۔ باقی تھوڑی بہت باتیں وہ عبارت میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل افعال المقاربت، جناب وہ افعال جو کیا مقاربہ ہیں۔ کیا ترکیب کروں بیٹا، اب وہ مضاف مضاف الیہ فاعل مفعول سب بتا رہا ہوں نا، تو الگ سے ترکیب کیا ہوتی ہے وہ، ہاں یہی ترکیب ہے۔ افعال وضعت، افعال مقاربہ ایسے افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے للدلالت، تاکہ دلالت کریں، الا دنو الخبر لفاعل الافعال، بھائی یہ خبر قریب ہے ان افعال کے فاعل کے۔ اب افعال مرفوع پڑھا میں نے، کیوں، مبتدا ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے، یا یوں کہ افعال المقاربت کو مبتدا مانے، پھر افعال کو کیا مانے، خبر۔ وضعت فعل مجہول ہے، اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہے، افعال کی طرف پلٹ رہی ہے، دلالت مجرور ہے لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پھر اللہ حرف جر ہے، دنو پھر مجرور ہے، پھر دنو مضاف ہوا خبر کی طرف، ٹھیک ہے، خبر مضاف الیہ ہے، پھر فاعل لام کی وجہ سے مجرور ہے، پھر فاعل مضاف ہا کی طرف، ہا کی ضمیر پلٹ رہی افعال کی طرف۔ وہو علی ثلاثت اقسام، بیٹا ہاں یہ کتاب اب کیا کرے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے نا، تو پاکستان میں تو سب ادھورے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی افعال کی طرف کبھی بھی جمع کی طرف واحد مذکر کی ضمیر نہیں پلٹے گی، بلکہ واحد مؤنث کی ضمیر۔ وہی علی ثلاثت اقسام، یہ افعال مقاربہ کی تین قسمیں ہیں۔ الاولو لرجاء، پہلی قسم بیٹا کیا ہے، رجاء کے لیے، یعنی امید کے لیے، جیسے اسا فرما دی۔ پہلے تو اسا کی ہمیں تھوڑی وضاحت بتا دیں۔ فعل، بھائی اسا ایک فعل ہے، جامد، جامد یعنی کسی اور کلمے سے نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ ولا یستعمل من الاسا غیر الماضی، اس اسا سے ماضی کے علاوہ کوئی اور فعل استعمال نہیں کیا جاتا۔ لا یستعمل بیٹا فعل مجہول اور منفی، ٹھیک ہے، من ہو کی ضمیر پلٹے گی اسا کی طرف، غیر الماضی یستعمل کا نائب فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، پھر غیر مضاف ہوا ماضی مضاف الیہ۔ وہو فی العمل مثل کان، بھائی اسا عمل میں کان کی طرح ہوتا ہے۔ کان کا عمل کیا تھا جناب پرویز صاحب، احسنتم، جیسے اسا زید ان یقوم، امید ہے کہ زید کھڑا ہو، یہ ترجمہ کریں یا یوں کہ زید کے کھڑے ہونے کی امید ہے، کھڑے ہونے۔ بیہن، یہ بیہن یہ مصدر کا ترجمہ کہاں سے کریں گے، ان جب یقوم پہ داخل ہوگا تو یقوم کو تاویل مصدر میں لے جائے گا، ٹھیک۔ آپ کہیں سے پھر اسا نے نصب تو نہیں دی خبر کو، خبر کو تو ان نے نصب دی، ہم کہیں گے ان نے یقوم کو نصب دی ہے۔ یقوم اپنے فعل فاعل کے ساتھ مل کر کیا بنے گا، جملہ، اور اس جملے کو ہم سجاد محلاً منصوب مانیں گے، لفظاً جملہ منصوب یا مرفوع یا مجرور نہیں ہوتا۔ الا، بھائی
پہلے تو اسا کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ کانا کے ساتھ، کہ اسا کانا کی طرح ہے، کہتے اللہ نہیں، مگر ایک بات میں ایک جیسے نہیں ہے. ان خبر اسا، ٹھیک ہے، فعل المضارع، اسا کی خبر بیٹا کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع. اب میں نے مصطفیٰ خبر کو منصوب پڑھا، کیوں؟ ان کا اسم ہے، پھر خبر مضافہ ہو کی طرف، ہو مضاف الیہ ہے، یہ ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے اسا کی طرف. فعلو کو میں نے مرفوع پڑھا کیونکہ فعلو جو ہے کیا ہے؟ ان کی خبر، کیا ہے؟ خبر، اور ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، ٹھیک ہے. پھر مضارع پڑھا، فعل مضافہ اور مضارع مضاف الیہ. ان بھائی اسا کی خبر فعل مضارع ہوگی لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی. جیسے اسا زید ان یخرج، امید ہے زید کے نکلنے کی. وَيَجُوزُ تقدیم الخبر، اور جائز ہے خبر کو مقدم کرنا کس پر؟ اسم پر. جیسے اسا ان یخرج زید، بیٹا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو کانا میں بھی جائز ہے کہ کانا کی خبر بھی کانا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. وقد یحذف ان، اور کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے بیٹا کیا؟ ان. جیسے اسا زید یقومو، امید ہے کہ زید کھڑا ہو. وثانی، وثانی یعنی القسم الثانی، دوسری قسم. للحصول، یہ جو ہے کیا ہے؟ حاصل ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ یہ خبر اس اسم کے لیے حاصل ہو چکی ہے. وَهُوَ قَادَ، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثانی کی طرف. وہ دوسری قسم کون سی ہے؟ قاد. وہ خبر و قاد مضارع، اور قاد کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مضارع ہوتی ہے. دون ان کے ساتھ یا بغیر ان کے؟ بغیر ان کے. جیسے قاد زید یقومو، بھائی زید کھڑا ہو گیا، زید کھڑا ہو گیا، یعنی ایسا نہیں کہ کھڑا ہوگا ہمیں کوئی انتظار ہے، یا ابھی کھڑا ہونا شروع کیا، تھوڑا زمین سے اٹھا ہے لیکن فل کھڑا نہیں ہوا بلکہ کھڑا ہو گیا. وقد تدخل ان، اور کبھی کبھی ان بھی داخل ہوتی ہے. جیسے قاد زید ان یخرج، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وثالث، اور تیسری قسم جو ہے للاخذ وشروع فی الفعل، جناب یہ افعال دلالت کرتے ہیں کہ یہ فاعل اس فعل کو پکڑ چکا ہے، یہ فاعل اس فعل میں شروع ہو چکا ہے. وہ کی ضمیر مل جائے گی ثالث کی طرف. یہ ثالث کون سی ہے؟ تفق، جعل، کرب، واخذ، واستعمالو. ہا کی ضمیر مل جائے گی ان چاروں کی طرف. چار کیونکہ جمع ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر پلٹ سکے. مثل قاد، قاد کی طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے تفق زید یکتب، زید نے لکھنا شروع کیا. الی آخر ہی، کہتے ہم نے تفقہ کی مثال دی، آپ جو ہے جناب جو ہے کہ جعل کی مثال دیں، کربہ کی مثال دیں، اخذ ترجمہ ایک ہی ہوگا. خوب. وہ اوشک، جناب اور جو ہے ایک فعل جو شروع کے لیے ہے وہ اوشک ہے. وہ استعمالہ نحو اسا و قاد، اس کا استعمال اسا کی طرح کریں یا قاد کی طرح، آپ کی مرضی ہے، یعنی ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو. فصل، فعل تعجب، فعل تعجب. وہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ فعل کی طرف. فعل تعجب ما ایسا فعل ہے وضع، جس کو ایجاد کیا گیا ہے لانشاء تعجب، تاکہ تعجب کی معنی کو پیدا کرے، ٹھیک ہے. وَلَّهُ صِيغَتَانِ، فعل تعجب کے لیے کتنے صیغے ہیں؟ دو. صیغتان کون سی حالت میں ہے جناب مصطفیٰ؟ ٹرین نظریہ تھا کو ایک گال تک کرنا. اچھا اس کو کس نے جر دیا ہے؟ عامل جر کیا ہے؟ ہاں اگر حالت جری میں ہے تو کوئی عامل جر ہونا چاہیے نا، وہ کہاں ہے؟ پرویز. اچھا کس نے نصب دیا ہے؟ جی کس نے جر دیا بیٹا؟ آپ بتا.
कहाणी दुनिया जा माण्हू यानी हिकु शइ पढ़ो था दिमाग़ मां कढी था छॾियो माकड़ वांगुरु जे माकड़ खाईंदी वेंदी आहे वरी ॿिए पासे कढंदी वेंदी आहे। हाणे जेकर इहो अव्हांजो हाल रहियो त पोइ अव्हां छा असांजी इज़त करंदो छा पंहिंजी इज़त करंदो। तस्निया हालत रफ़ी में अलिफ सां हूंदी आहे हालत जरी में हालत जरी तस्निया के तो तीनों हालत में नून मकसूर होता है हालत रफ़ी में भी मकसूर होता है हालत नस्बी में भी मकसूर होता है हालत जरी में भी मकसूर होता है। जानी ज़ैदाने रई तो ज़ैदैने मरर तो बेज़ैदैने नून पे तो कसरा है। मा अफ़अलहु एक इसका सीगा मा अफ़अलहु है जैसे मा अहसन ज़ैदन इसका तर्जुमा क्या होगा अय्यु शैइन अहसन ज़ैदन भाई किस चीज ने ज़ैद को खूबसूरत बनाया यानी था तो नहीं अब खूबसूरत बन गया तो हमें ताज्जुब हो रहा है। वह फी अहसन ज़मीरुन कहते हैं ज़ैदन को आपने मंसूब पढ़ा मुस्तफ़ा क्यों फरमत क्यों जल्दी करते हो अहसन में एक ज़मीर है वह फ़ाइलहु वो अहसन की फ़ाइल है और ज़ैद अहसन की मफ़ूल है। ठीक है मफ़ूल होगा तो वो क्या होगा मंसूब होगा। वह अफ़इल बिही और दूसरा सीगा बेटा क्या है अफ़इल बिही का है जैसे अहसन बिज़ैदिन। ठीक है इसका ज़ाहिरी तर्जुमा ये नहीं करना कि ज़ैद के साथ एहसान करो फिर तो ताज्जुब की माना ही नहीं है ना। अगर आपने उसके साथ एहसान भी किया भाई ज़ैद के साथ आपने एहसान किया इस तरीके से ताज्जुब की माना होगी। ठीक है तो अहसन का फाइल कौन होगा अंत की ज़मीर जो इसमें मुस्ततिर है। ठीक है बिज़ैदिन फिर जार मजरूर ये मिलकर फिर इसके लिए मफूल हो जाएगा। वला युबनयाने ये दोनों मबनी नहीं होंगे कौन से दोनों परवेज माँ तो लगाओ ना माँ कौन लगाएगा वला युबनयान ये दोनों सीगे नहीं बनते मबनी होने का तर्जुमा नहीं करना बनने का तर्जुमा करना है। ये दोनों नहीं बनेंगे इल्ला मगर बनेंगे मिम्मा उस कलमे से युबना मिन्हो अफ़ालो तफसील जिससे बनाया जाता था किसको अफ़ालो तफसील को। अब मैंने अफ़ालो को मरफू पढ़ा मुस्तफ़ा क्यों युबना फेल मजहूल है उस फेल मजहूल को नायब फ़ाइल चाहिए ये उसके लिए क्या हो जाएगा नायब फ़ाइल होगा। वो युतवस्सलो ठीक भाई युतवस्सलो यानी और पहुंचा जाएगा फिल मुमतने उस लफ्ज में जिससे इसमें तस्वीर बनाना मुमतने था। भाई गैर सुलासी से तो इसमें तस्वीर नहीं बन सकता था ना इसी तरीके से अगर गैर सुलासी से आप फेल ताज्जुब बनाना चाहें तो नहीं बन सकता। अब अगर बनाने पे मजबूर हैं तो आप पहुंचेंगे मुमतने में बेमिस्ल मा अशद्द तो फिर आप मा अशद्द बने फिर उस मुमतने को मंसूब इसके बाद है मा अशद्द इकरामन यार बहुत ज्यादा तुम इकराम करते हो ताज्जुब की माना भी हो गई और इकराम से तो बन नहीं सकता था इसलिए पहले हम सुलासी मुजर्रद से बनेंगे फिर इकराम मंसूब उसके आखिर में लगा देंगे। कमा अरफत जैसे ही आप इसमें तफजील में पहचान कर आए हैं। वला यजूज़ तसरीफ़ फी है जायज नहीं है गर्दान करना फी है फेल ताज्जुब में फी है की ज़मीर कहाँ गई फेल ताज्जुब में। वला तकदीम और फेल ताज्जुब के मामूल को फेल ताज्जुब पर मुकद्दम करना भी जायज नहीं है। वला ताखीर ठीक है भाई बस जब मुकद्दम करना जायज नहीं है तो फिर मुअख्खर करना भी जायज नहीं है। वला फसल और फेल ताज्जुब और उसके मामूल के दरमियान फासला लाना भी जायज नहीं है। वल माज़नी अजाज़ल फसल बिज़र्फ माज़नी एक नहवी का नाम है माज़नी साहब ने इजाजत दी है किसकी कि फासला हो सकता है किसके दरमियान फेल ताज्जुब और उसके मामूल के दरमियान लेकिन बिज़र्फ ज़र्फ का गैर ज़र्फ का ज़र्फ यानी वो लफ्ज जो ज़मान पे दलालत करे या मकान पे जैसे मा अहसन अल यौम ज़ैद भाई आज के दिन किस चीज ने खूबसूरत बना दिया ज़ैद को। ठीक है अल यौम क्या है ज़र्फ है अहसन और ज़ैद के बीच में क्या हो गया बेटा फासला हो गया। फसलुन अफ़आलुल मदहे व ज़म्मे मदहे को मैंने परवेज मजरूर क्यों पढ़ा हाँ
ٹھیک ہے، اور ضمے کو مجرور کیوں پڑھا عارف؟ یار بولنے سے پہلے ذرا سوچا تو کرو. ہاں حسن تو یہ واو عاطفہ لگا ہوا ہے. ٹھیک، وعلیکم السلام، بیٹھو. افعال المدح و ضم، افعال مدح و ضم. ما یہ ایسے افعال ہیں وضع جن کو بنایا گیا ہے لانشاء مدح او ضم، تاکہ یہ تعریف کی معنی ظاہر کریں، ایجاد کریں، یا مذمت کی معنی ایجاد کریں. اچھا، وضع یہ کون سا فعل ہے مصطفیٰ؟ مجہول ہے. وضع کا نائب فاعل کیا ہے پرویز؟ ہاں انشاء پہ پھر لام بھی لگا ہوا ہے. یار اللہ نے عقل دی اس کو تو صحیح سے استعمال کرو. مدہن میں پڑھ رہا ہوں، مدہن نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے ترجمے میں اس کا نائب فاعل ظاہر بھی کر دیا. خدا رہا آپ اس بات کو کیچ تو یار کرو. وضع میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو ماں کی طرف پلٹ رہی ہے. ماں ایسے افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا. میں نے یہ ترجمہ کیا نا، ٹھیک ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مدح کو وضع کیا گیا ہے. اما المدح فلہ فعلان، مدح کے لیے کتنے فعل ہیں؟ 2. یہ فعلان کون سی حالت میں ہے پرویز؟ کیوں؟ ہاں فعلان کی نون کو کسرہ کیوں آیا عارف؟ ہاں تسنیہ میں نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے. نعم ایک بھائی کیا ہے؟ نعم ہے. وہ فاعلہ، اور نعم کا فاعل. یہ ہو کی ضمیر کہاں پلٹی سجاد؟ ہاں ٹھیک ہے. اسمن بھائی اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے معرف باللام، وہ معرفہ ہوتا ہے یا یوں کہ اس پر لگا ہوا ہوتا ہے کون؟ الف لام. ٹھیک. یہ معرف کس چیز کا صیغہ ہے محمد حسین؟ احسنتم. ٹھیک ہے. باب کون سا ہے آپ بتا رہے؟ ہن تھپ. ہاں جیسے نعم رجل زید، بیٹا نعم فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، اور زید جو کیا ہے وہ مخصوص بالمدح. ٹھیک. او مضاف الی المعرف باللام، یا بھائی اس کا جو فاعل ہوگا وہ مضاف ہوگا ایک ایسے کلمے کی طرف جس پر الف لام لگا ہوگا. یعنی فاعل پر الف لام لگا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی طرف مضاف ہوگا اس پر الف لام لگا ہوگا. جیسے نعم غلام الرجل زید. ٹھیک بیٹا. اب نعم فعل مدح، غلام اس کا فاعل، اور پھر غلام مضاف کس کی طرف؟ رجل کی طرف. ٹھیک ہے. زید مخصوص بالمدح. وقد یکون فاعل نعم، اور کبھی کبھی نعم کا فاعل مضمرن ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مضمرن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا مصطفیٰ؟ یار اللہ نے سوچ کے چھاجلا دنیا. ہاں عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے. اب غیر عقل مند کا لفظ آپ خود بولیں، اس کی زبان آگے ہوتی ہے، دماغ پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بعد والا جواب بالکل صحیح سنایا، سوچ کے بتاتے تو. اچھا فاعلوں کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا عارف؟ اب دماغ کام کرتا ہے. وقد یکون فاعلہ مضمرن، فاعل مرفوع کیوں ہے محمد حسین؟ صفت. ہاں کس کا؟ ہنٹن کی تھپا. جب فاعل بیٹا ضمیر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یجب تمییز ہو، واجب ہے اس فاعل کی تمییز لانا بنکرۃ منصوبۃ، ایک ایسے نکرے کے ساتھ جو کیا ہو منصوب ہو. یہ منصوبۃ کو میں نے مجرور کیوں پڑھا ہے پرویز؟ ہاں ہاں جیسے نعم رجلن زیدن. بھائی نعم کا تو فاعل اس میں چھپا ہوا ہے نا. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ فاعل مفرد ہے
تسنیہ ہے جمع ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، یہ تمییز آ کے اس فائل کو کلیئر کرتی ہے کہ بھائی نعم میں ہو کی ضمیر مستتر ہے۔ او بما، یا تمییز لائی جاتی ہے ما کے ذریعے، او بما یہ عطف کس پر؟ نکرہ پر، یا تو تمییز نکرہ کے ساتھ آئے گی یا تمییز کس کے ساتھ آئے گی؟ ما کے ساتھ، جیسے فنعم ما ہی، بیٹا نعم میں ایک ضمیر مستتر ہے، ما اس کے لیے تمییز ہے، اے نعم ما ہی، کہتے ہیں نعمہ کو ہم نے تو ملا کر لکھا ہے نا، نعمہ پہ پتہ ہے تشدید کیوں آئی؟ ایک تو نعمہ کی میم ہے، پھر دوسری ما والی میم ہے، جب دو حرف ایک جنس کے ملے ہوئے ہیں تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ وزید یسمى المخصوص بالمد، اور زید کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مخصوص بالمد۔ ومنها، ان افعال مد میں سے حبذا، جیسے حبذا رجلا زید، زید کتنا نا اچھا مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی ذرا ترکیب بتا دیں۔ نعم رجل زید میں تو نعم فعل مد ہے، رجل اس کا فاعل، زید مخصوص، اس کی کیا ہوگی ترکیب؟ فرماتے ہیں فحب فعل المد ہے، حب فعل مد ہے، وفاعلہ ذا، اور حب کا فاعل کون ہے؟ ذا، والمخصوص زید، اور زید جو ہے کیا ہے؟ وہ مخصوص ہے۔ پھر رجل کیا ہے؟ ورجلن تمییز، رجل بھائی تمییز ہے، کیونکہ یہ حبذا مونس کے لیے بھی حبذا استعمال ہوتا ہے، یعنی ذا مذکر کے لیے بھی ہے تو مونس کے لیے بھی۔ اب وہ تمییز آ کے بتائے گی کہ یہاں ہم مرد کی تعریف کر رہے ہیں یا عورت کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَنْ قبل مخصوص حبذا اور بعد تمییز، اچھا، اور جائز ہے، کیا جائز ہے؟ کہ حبذا کے مخصوص سے پہلے تمییز واقع ہو اور بعدہ، یا اس مخصوص کے بعد میں تمییز آئے، جیسے حبذا رجلا زید یا حبذا زید رجلا، دونوں صورتوں میں سجاد ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور حال، بھائی تمییز آئے یا حال آئے، ٹھیک ہے، جیسے حبذا راکبا زید وحبذا زید راکبا، اس کا ترجمہ بیٹا حال کا یہ ہوگا، کتنا اچھا ہے زید سواری کی حالت میں، راکب یعنی سوار ہونا، سوار ہونے کی حالت میں۔ اما ضم فلہ فعلان ایضا، لیکن ضم کے بھی دو فعل ہیں، بھی کیوں کہا؟ جیسے مدح کے دو فعل تھے ایسے ضم کے بھی دو فعل ہیں، جیسے بئس رجل زید، ٹھیک ہے بیٹا، بئس فعل ضم، ٹھیک ہے، رجل اس کا فاعل، زید مخصوص بضم، یہاں پر فاعل پہ الف لام تھا، بئس غلام رجل زید، یہاں پر غلام پہ الف لام نہیں ہے لیکن غلام الف لام دار کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وبئس رجلا زید، یہاں پر بیٹا بئس کا فاعل بئس میں مستتر ہے، رجلا اس کی تمییز ہے۔ وساء، جیسے ساء رجل زید، ساء فعل ضم، رجل اس کا فاعل، زید اس کا مخصوص بالضم، ساء غلام رجل میں غلام پر الف لام نہیں ہے لیکن یہ الف لام دار کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وساء رجلا زید، یا ساء میں ایک ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے، جو جناب رجلا اس کی تمیز ہے۔ وساء مثل بئس، ساء بئس کی طرح ہے، کیا مطلب بئس کی طرح ہے؟ یعنی جیسے بئس ضم کی معنی دیتا ہے ایسے ساء ضم کی معنی دیتا ہے، جس طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب بئس کو فاعل چاہیے اسی طریقے سے ساء کو بھی فاعل چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ گھنی دیر ہے۔